الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک کی ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اپنے حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شیطان کے بہت سے ہتھ کنڈوں اور بہت سی سازشوں اور بہت سے جال جو وہ پھینکتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اس وقت شیطان استعمال کر رہا ہے وہ ہے ایک میٹھا زہر۔ ہر چیز کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، ملمہ سازی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور انسان کے لیے ہر وہ چیز جو زہر ہے وہ اس کو ایک ہی دفعہ نہیں دی جا رہی، بلکہ بڑی آہستہ آہستہ اس کو اس زہر پلایا جا رہا ہے کہ جس سے بلا آخر وہ مفلوج ہو کر امت مسلمہ کا ڈھانچہ گرا دے گا۔ زہر، میٹھے زہر کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کھانے میں لذیذ ہوتا ہے لیکن اندر جا کے آپ کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور وہ جو شاعر نے بھی، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا نشہ نہیں لگتا، جب تک ہماری رسائی کسی گناہ تک نہیں ہوتی، تب تک ہم اس گناہ کو غلط کہتے ہیں۔ جب ہماری رسائی ہو جاتی ہے، جب ہمارا ہاتھ ڈل جاتا ہے، پھر ہم اس برائی کو جائز کرنے کے لیے توجیحات تلاش کرتے ہیں، پھر ہم اس کو صحیح بنانے کے لیے نرمیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ہم حکمت کا سہارا لیتے ہیں، پھر ہم مجبوریوں کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا، سچ کہتے ہو زاہد زہر قاتل ہے شراب، ہم بھی یہی کہتے تھے جب تک بہار آئی نہ تھی۔ اس نے کہا کہ زاہد سے مراد یعنی نیک آدمی، اس نے کہا کہ ایک نیک آدمی جو کہتا ہے نا کہ شراب زہر قاتل ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے میں بھی یہی کہتا تھا جب تک میں پیتا نہیں تھا، اب پینے لگ گیا ہوں تو مجھے لگتا ہے زندگی میں بہار شراب سے ہی ہے۔ تو یہ گناہ، یہ اپنے اندر شیطان اور گناہ اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے کہ انسان اس سے بچا رہے تو بچا رہے، جب انسان کو اس کی لت لگ جاتی ہے نا، جب عادت پڑ جاتی ہے، پھر انسان سمجھتا ہے اسی سے زندگی میں بہار ہے۔ سو آپ دیکھ لیں، یہ حرام کمانے والے
یا یہ سود میں جو ہے وہ لت پت انسان جب غریب حال ہوتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں حرام کے قریب نہیں جاتے، ہم تو بس جو اللہ نے دیا حلال اس پہ گزارا کر رہے ہیں۔ پھر ایک چانس ایسا آتا ہے کہ کہیں سے کوئی آفر ایسی آتی ہے سود کی، یا کسی سے حرام کی کوئی ایسی آفر آتی ہے، پھر وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ جب اس کو اختیار کرتے ہیں پھر اس میں ترقی ملنے لگتی ہے، پھر سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے گاڑی، مرلوں میں کنال اور کنالوں میں پھر آگے مربے، پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں گے، پھر وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، مجبوری ہے، حالات ہیں، سود کے بغیر چلتا نہیں ہے، سارا معاشرہ سود پر ہے، حکومت سود پہ ہے، ادارے سود پہ ہیں، کیا کریں اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی بہت کم لوگ وہ مرد درویش ہیں جو صحابہ اکرام کے طرز عمل کو اختیار کریں کہ آسائشیں آنے کے باوجود رزق حلال کم پر کفایت کر جائیں۔ مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، ان کی ایک بات۔ ایسے مرد درویش بھی آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ بات سنائی، ترجمہ قرآن کلاس میں پڑھاتا تھا محمدی مسجد میں، اس نے مجھ سے پڑھی۔ شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ تعالی کا درس ہوتا تھا مغرب کی نماز کے بعد جمعہ کو محمدی مسجد میں۔ تو ایک دن شیخ کو اس نوجوان نے 24-25 سال اس کی عمر ہوگی، اس نے فون کیا اور اس نے کہا کہ شیخ آج آپ نے درس کے لیے آنا ہے تو میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا۔ تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ آ جانا، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ لڑکا نوجوان موٹر سائیکل پر شیخ کے گھر کے باہر پہنچ گیا، اس نے بیل دی۔ اب شیخ کے باہر آنے سے پہلے، یعنی شیخ ابھی باہر تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے پہلے شیخ کو لینے کے لیے ایک شخص گاڑی میں آ گیا، ایک شخص گاڑی میں آ گیا۔ اب شیخ جب باہر آئے تو دیکھیں دونوں کا اصرار ہے، گاڑی والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلیے کیونکہ سہولت ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ نوجوان ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میرے ساتھ جائیں، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیخ آپ بزرگ ہیں، سہولت ہے، آپ گاڑی میں جائیں تو چلے کوئی نہیں، میں موٹر سائیکل پہ آ گیا ہوں، میری عقیدت اپنی، آپ گاڑی پر چلے جائیں۔ مگر شیخ نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے پہلے بات تم سے کی ہے، تم سائیکل پر بھی آتے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر جاتا۔ گاڑیوں کو چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پر بیٹھنے والے مرد درویش جب تک دنیا میں موجود ہیں یہ دین قائم ہے۔ یہ ہیں وہ مرد درویش جنہوں نے دین کو تھاما ہوا ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آسائش کو دیکھ کر، راحت کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ ہماری تباہ کے اور ہماری روحانی اثرات کے منافی ہے، ہماری روح کو کچل کر رکھ دے گی۔ آج کے اس دور میں نہیں بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ہی بڑا مشکل کام رہا ہے، اور صحابہ اکرام کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ استقامت عطا کی تھی کہ باوجود اس کے کہ کیسر و کسرا کے تخت ان کے پاؤں تلے رون دیے گئے، مگر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کی چھاؤں میں سوئے ہوئے ہی پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بڑا پیارا، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے موتیوں کو پہچانا، جنہوں نے گوہرے نایاب، گوہرے یگانہ کا انتخاب کیا۔ اور وہ گوہرے یگانہ یعنی ایک ہے کہ سونے کی کان میں سے آپ کو سونا ہی ملے گا نا، سونے کی ہیرے کی کان ہیرے کی ہے، ہیرے ہی ملے گا، لیکن آپ کسی عام سی جگہ پہ، کسی معمولی سی جگہ سے ہیرے کو تلاش کر لیں، یہ بڑے زیرک اور دانا آدمیوں کا کام۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنہوں نے گوہرے یگانہ کو پہچانا، وہ کہتے ہیں میری نظر میں وہ 3 آدمی ہیں، وہ 3 آدمی ہیں۔ سب سے پہلا عزیز مصر جس نے بکتے ہوئے غلاموں میں سے یوسف کو پہچان لیا، جس نے غلام آیا تو وہ غلام خریدنے تھا، منڈی تو غلاموں کی تھی، مگر ان غلاموں میں ایک گوہرے نایاب، ایک گوہرے یگانہ، ایک موتی اس نے پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک عزیز مصر بڑا دانا آدمی تھا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بڑی ہی دانا تھیں،
کہ ایک ایسا شخص جو بالکل بے حال ہے، مسافر ہے، نہ اس کا پیچھے گھر بار ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی عطا نہ پتہ، نہ اس کے پاس کوئی مال جائیداد، نہ کوئی جاگیر، نہ کوئی ضامن، اور بیٹی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے، یہ مشورہ دے رہی ہے کہ بابا اس کو آپ اپنے پاس ملازم کے طور پر رکھ لیجئے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ بڑی دانائی کا فیصلہ تھا. اور تیسرا فیصلہ، ایک سخت گیر آدمی کو، ایک غصیلے آدمی کو، ایک ایسے آدمی کو جو بار بار پر تلوار سے نیام سے تلوار باہر نکال لیتا ہو، ایسے شخص کو خلافت کے منصب کے لیے منتخب کر لینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دانائی کا فیصلہ تھا. وہ کہتے ہیں یہ تین انتخاب میرے نزدیک دنیا کے بہترین انتخابوں میں سے تھے جو انسانوں نے اپنی دانائی کی بنیاد کے اوپر کیے ہیں. تو بات یہ کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی کوشش نہیں کی کہ ایک سٹیپ گناہ کی طرف یا فتنے کی طرف ایک سٹیپ آگے جائیں، بلکہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اپنے آپ کو پیچھے رکھا، بچا کے رکھا، کہیں اس میں گر نہ جائیں، کہیں اس کا شکار نہ ہو جائیں. کیونکہ جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہم بچپن میں اپنے نانا سے یہ ایک لطیفہ میں سنتے ہوتا تھا، شاید آپ نے بھی یہ بات سنی ہو، ہے تو بڑا ذرا عام سا دیسی سا، لیکن بات بڑی پتے کی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ایک محاورہ ہے، ایک میں آئی تے بو مکائی. بزرگ ابھی سمجھ گئے ہوں گے، نوجوان نہیں سمجھے. وہ کہتے تھے میں آئی تے بو مکائی. تو ہم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک لڑکی کی شادی ہو گئی کسی گھر میں، تو جو اس کا سسرال تھا نا وہاں سمیل بڑی تھی، بدبو ہی بدبو. تو وہ جب پہلے دن آئی تو اس نے کہا اتنی بدبو. تو خیر اس نے ایک دن گزارا، 2 دن گزارا، 3 دن، 4 دن گزارے نا جب، تو اس کو سمیل آنی ختم ہو گئی. ان کے گھر سے بدبو نہیں ختم ہوئی، اس کی حس مر گئی، اس کی وہ بو والی حس مر گئی، اس کو وہ بدبو آنا ختم ہو گئی. تو پھر اس نے کہنا شروع کر دیا میں آئی تے بو مکائی، میں آئی تے بو مکائی. یعنی میں اس گھر میں آئی تو اس گھر سے بو ختم ہو گئی، میں اس گھر میں آئی تو اس گھر سے بو. ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں میں آئی تے بو مکائی. ہم گند میں رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں. ہم گند کیونکہ ہم گند کے عادی ہو گئے، ہم حرام کے عادی ہو گئے ہیں، ہم بدعات کے عادی ہو گئے ہیں، ہم قطع تعلقی کے عادی ہو گئے ہیں. ہماری نمازیں ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی بے سکونی نہیں ہے، ہمیں روحانی سکون نہیں ہے لیکن ہم بے فکر ہیں. دراصل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گند میں رہنے کے عادی ہو گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گند ختم کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی ختم کر دی. نہیں، انبیاء کرام کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. ایک کافر نے ایک عالم دین سے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبوت رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، نبی آتا ہے تو نصیحت کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی پر لگاتا ہے، تو آپ خود مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گئی، تو گویا یہ تو انسانیت پر ظلم ہو گیا. بھئی نبوت رحمت جو ہے، نبی آتے تھے اصلاح کرتے تھے، نبی آتے تھے خیر خواہی کرتے تھے، نبی آتے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے. تو نبیوں کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو یہ تو پھر انسانیت پر ظلم ہوا. اس کا کیا جواب دے؟ تو اس عالم دین نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. اس نے کہا ہمارے نبی صرف خاتم النبیین نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین بھی ہیں. اس نے کہا میں سمجھا نہیں. اس نے کہا دیکھو ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ساتھ رحمت للعالمین ہیں. نبی اپنی امت پر یہ رحمت کر گئے کہ وہ کام جو پہلے نبی کرتے تھے اور اس کا اجر نبیوں کو ملتا تھا، نبی اپنی امت پر سونپ گئے، اس کا اجر امتیوں کے لیے چھوڑ گئے. یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذمہ لگا دیا، دینداروں کے ذمہ لگا دیا. یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، ہماری وراثت علم ہے، علم ہماری وراثت ہے. علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، علم والے ہیں.
یہ سلسلہ نبوت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، مگر کام نبوت کی جو مشن تھا وہ ختم نہیں ہوا. وہ مشن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے علماء کو سونپ دیا، علماء کی ذمہ داری لگا دی. لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو اچھائی کا بتاؤ، لوگوں کو خیر خواہی کا بتاؤ. اور ایک بات ذہن نشین رکھیے، جو پیچھے میں نے مثالیں دی ہیں، یہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں برائیاں ہیں. کوئی شراب میں لت پت نظر آ رہا ہے، کوئی ہمیں نشے کا عادی نظر آ رہا ہے، عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں، ہمیں زنا عام نظر آ رہا ہے. یہ موبائل کا فتنہ ہم اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، پہلے کیا ہوتا تھا بچے مٹی کے اندر، اب کیسا ہمارا ذہن بدل گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمارے معاشرتی طرز عمل کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دی. پہلے بچے مٹی میں کھیلتے تھے، بچے باہر کھیلتے تھے، گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے. ہم خود وہ ریت کے گھر بناتے رہے. اب کیا ہے، اب بچہ ذرا سا کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، ماں اس کو کہتے ہیں یہ اسپائڈر مین دیکھو، ماں اس کہتی ہے یہ سپر مین دیکھو، ماں اس کہتی ہے یہ دیکھو یہ موٹو پتلو دیکھو، یہ فلاں کارٹون دیکھو، یہ تم فلاں بیٹ مین دیکھو. اس کو موبائل تھما دے. مٹی میں کھیلنے والا بچہ، جانتے ہیں مٹی کے اندر کیا خاصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھونے کا ذکر ہے، اور آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مٹی کے ساتھ دھو. مٹی کے ساتھ دھو. مٹی کے ساتھ دھونے سے کتے کے لعاب کے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے پاک مٹی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے. ہم اپنے بچوں کو مٹی سے دور کر رہے ہیں، مٹی میں کھیلنے سے ان کو روک رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مٹی میں کھیلنے والا بچہ بدتمیز ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مٹی میں کھیلنا ہماری تہذیب نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ مغربی تہذیب ہے، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما کر ان کو دین سے بھی دور کر دینا، ان کا وقت بھی ضائع کر دینا اور ان کو کارٹونوں کے اوپر لگا دینا. کھیلنے والے بچے کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، موبائل والا بچہ بیمار زیادہ جلدی ہو جاتا ہے. میرے پروفیسر تھے، میں انگلش پڑھتا تھا، پروفیسر آفتاب سے بڑی مشہور شخصیت ہیں، بی اے کی انگلش ان سے میں نے پڑھی. تو وہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی، اس وقت ایک الرجی پھیلی تھی، ایک وائرس، خارش، ہر بندے کو خارش ہو رہی تھی، ہر بندے کو خارش. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو میری ایک بات یاد رکھنا، گندے نالے کے کنارے کھیلنے والے بچے سب سے کم بیمار ہوتے ہیں. تجربہ، گندے نالے کے کنارے پر کھیلنے والا بچہ سب سے کم بیمار ہوتا ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا، اس کے اندر قوت مدافعت اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی. تو ہم نے اپنے آپ کو مہذب کرتے کرتے، تہذیب سیکھتے سیکھتے، ڈسپلن سیکھتے سیکھتے اپنے آپ کو لاغر بنا لیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے ہم لوگوں نے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سادگی اور درویشی کو، اور وہ طریقے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائے ہوئے تھے وہ طریقے نہ چھوڑو. مٹی کی ہانڈیاں اور مٹی کے برتنوں میں کھانا آج بھی سائنس سرچ کر کے بتاتی ہے کہ تمہارے لیے باعث شفا ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں اس پرفتن دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ، گناہوں کا فتنہ جہاں پھیلا ہوا ہے نا، وہاں ایک بہت بڑی آزمائش دینی طبقے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایک یہ بات لازم ہے کہ ہم چاہے جس طرح بھی ہیں لیکن ہر شخص اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ دین سے وابستہ رکھنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ دین سے. اگر ہم اس کو کیٹاگرائز کریں، اس کو ہم اگر تقسیم کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اعلیٰ مذہبی طبقہ ہے، دینی طبقہ، اعلیٰ دینی، جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں، جن کا کام ہی دین ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، علم پھیلانا ہے. اس طبقے کے لیے ایک بہت زبردست افہیم، اس طبقے کے لیے ایک بہت زبردست افہیم تیار کی ہے شیطان نے، جس کو اقبال نے افہیم کہا، میں نے نہیں کہا. اقبال کہتا ہے افہیم ہے یہ اس طبقے کے لیے. اس طبقے کو کس طرح مفلوج کیا؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے.
میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ اللہ. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بلکہ طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے. کیا کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا مذہبی دینی طبقہ جس کا کام دین کے ساتھ وابستہ پڑھنا پڑھانا ہے, اس کو شیطان نے کہا کہ تم نے صرف اللہ اللہ کرنا ہے. تمہارے اس پڑوس میں بھی کوئی شراب خانہ کھلے تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے, تمہارے سامنے کوئی زنا کرتا پھرے تمہیں کوئی پرواہ نہیں. تمہیں کیا ہے, تم نے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا قرآن. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ. یہ شعر ہے نا, اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں. یہ پوری نظم ہے, یہ پوری نظم ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. یزداں اللہ رب العزت کی ذات کو کہا گیا. یہ پتہ ہے کون کہتا ہے؟ یہ شیطان حضرت جبرائیل سے کہتا ہے. یہ میں ذرا پس منظر بیان کر دوں, شعر تو آپ نے بہت سنا ہوگا. یہ شیطان کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ مکالمہ اقبال نے لکھا, شیطان اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا. یہ اس مکالمے کا آخری شعر ہے. شیطان کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے, میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. میں اللہ رب العزت کی وہ دنیا وہ کائنات جو اس نے انسان کے لیے بنائی, میں اس کو تباہ و برباد کر رہا ہوں. میں انسانوں کی زندگیاں اجاڑ کے رکھ دی ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اے جبرائیل تو کیا کر رہا ہے؟ فقط اللہ اللہ اللہ. تو مجھے روک سکتا ہے؟ میری برائی کو, میرے فتنوں کو, میری سازشوں کو؟ تیرا کیا کام ہے؟ تیرا میرے سے مقابلہ نہیں بنتا, تو میرے راستے کی دیوار نہیں بنتا, تو بس اللہ 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 ہے. یہ اقبال نے سینس دی ہے کہ اے مسلمانوں, تمہارا کام نبیوں والا کام تھا, فرشتوں والا کام نہیں. صرف اللہ اللہ نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پڑھ رہا ہے, اس نے برائی کو روکنا بھی ہے, اس نے نیکی کا حکم بھی دینا. دوسرا طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے جو لبرل بھی ہے اور دینی بھی ہے. لبرل بھی ہے اور دینی بھی ہے. جب شادی آتی ہے تو ناچ گانا بھی کرنا ہے, جب شادی آتی ہے تو سب کچھ رسم ہنا بھی کرنا ہے, ڈھول بھی بجنے ہیں, بینڈ باجے والے بھی آنے ہیں. ہاں, جب مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے اس میں بھی حصہ ڈالنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, عید بھی پڑھنی ہے, جمعہ بھی پڑھنا ہے. ایک یہ طبقہ ہے. اور پھر ایک اس سے نچلا طبقہ ہے, وہ جو آخری جو بیچارے جہلا کا طبقہ ہے, جہلا کا طبقہ, جن کے پاس نہ نماز ہے نہ ان کے پاس روزہ ہے. کچھ بیچاروں کو ان کے معاش نے مجبور کر رکھا ہے, ان کو معاشی پریشانی اتنی ہے کہ انہیں نعرہ حق کیا بلند ہوگا جب پیٹ میں ہی نہ ہو کچھ, تو ان بیچاروں کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. لیکن وہ بھی دین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے, وہ بھی دین کے ساتھ کس طرح وہ سال بعد ایک کورس پہ چلے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارے سارے سال کے کام پورے ہو گئے. وہ سال بعد جھنڈیاں لگا لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے سارے کام پورے ہو گئے. میں بہت سالوں سے یہ رونا پیٹ رہا ہوں, بہت سالوں سے, شاید آپ جو مجھے ریگولر سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے, میں بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بدعت جو ہوتی ہے نا, بدعت, یہ دو کام, دو برائیاں, دو غلطیاں, دو خامیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. دو خامیاں بدعت کے اندر ہوتی. ایک خامی تو معروف ہے کہ یہ بدعت یہ ایک اچھا کام ہوتا ہے, نیک کام ہوتا ہے, اور بدعت کتنا سخت گناہ ہے, کتنی سختی ہے اس کے بارے میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. اچھا, بدعت نمبر ایک, یہ آپ اس پہ غور کر کے دیکھ لیجئے گا. نمبر ایک, بدعت یہ دین میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے نا, دین میں ایک نیا کام ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ثابت نہیں ہوتا, یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا. یہ ایک نیک کام ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو انسانوں کے مزاج اور طبع کو اچھا لگتا ہے, طبیعت کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. مثلا کنڈے کا ختم ہو تو کھیر ملتی ہے, مزہ آتا ہے نا کھا کے. سبیلے لگے تو شربت پینے کا مزہ آتا ہے نا. حلیم بکے تو حلیم کھانے کا کتنا مزہ آتا ہے. بریانی اور یہ ساری چیزیں مزہ ہے نا اس میں. قرآن خوانی ہو تو
قرآن خوانی تو اپنی جگہ، لیکن بعد میں پھلوں کو اکٹھا کر کے اس پر پڑھ کر پھل بھی تو ملتے ہیں نا، مزہ آتا ہے نا اس میں۔ یہ بدعت صرف نیک کام نہیں ہوتا، یہ بدعت ساتھ مزہ بھی ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ اپنی طبع کے مطابق، اس میں مفادات شامل ہوتے ہیں۔ تو جو انسان کی طبع اور مزاج ترقی کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے بدعت بھی ترقی کرتی چلی جاتی، ویسے ویسے بدعت بھی ترقی کرتی چلی جاتی۔ میں نے کئی سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ایک طرف رکھو کہ 12 ربیع الاول کو منانا، عید میلاد النبی کو منانا یا نہ منانا، یہ ایک اختلافی مسئلہ سمجھ کے چلو، ہے نہیں، بنتا نہیں یہ اختلافی مسئلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو آراء ہوں اور دونوں کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہو، سمجھنے میں کوئی بات اس کو ایسے سمجھ آئی اور اس کو ایسے سمجھ آئی، وہ اختلافی مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن چلو ہم کہتے ہیں اس کو اختلافی مسئلہ ہی سمجھ کے ایک طرف رکھ دو کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کا جو نام دیا گیا، یہ منانا یا نہ منانا یہ ایک طرف رکھ دو۔ میں آپ کو یہ بات کہتا رہا کہ وہ وقت آ گیا اور آئے گا کہ جب اس انٹرٹینمنٹ کو، بدعت جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس میں، اس انٹرٹینمنٹ کو علماء روکنا چاہیں گے مگر یہ رکے گی نہیں۔ آج میں اپنی موبائل میں علماء بریلوی اور بلکہ بریلویوں میں بھی وہ طبقہ جو ہم سبز پگڑی والے جس کو ہم کہتے ہیں قادری، الیاس قادری گروپ جو ہے، میں اس کے کلپ آج سن کے آیا ہوں، حیران ہو گیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی مناؤ لیکن اس طریقے سے نہ مناؤ جس طریقے سے منا رہے ہو۔ ہم بھی تو یہ کہتے تھے یہ بدعت ہے، یہ رکے گی نہیں۔ آج تم نے صرف لائٹیں لگائی ہیں، کل کو اس پر ڈانس بھی ہوں گے، کل کو اس پر گل و غبارہ بھی ہوگا، کل کو اس پر بے پردہ خواتین نکلیں گی۔ کیوں؟ انٹرٹینمنٹ بڑھتی جائے گی، لطف بڑھتا جائے گا، دین ایک طرف رہ جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج روک کے دکھائیں نا باپ، وہ علماء، ان کے طبقے کے علماء روک کر دکھائیں، جائیں بازاروں میں، گلیاں سجتی ہیں۔ کیوں سجتی ہیں؟ مزہ آتا ہے۔ پھر ایک ناظم آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے چلو سروے کرواؤ، وہ ساری گلیوں کا سروے کرتا ہے۔ مدن پورے میں جا کر پوچھ لیں، پہلے ہمارا، میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا، مدن پورے گلی نمبر 6 میں میرا وہاں سٹیچنگ یونٹ تھا، تو وہاں مجھے اس لیے یہ سارا پتا ہے، وہاں گلیاں سجتی ہیں، 10-11 گلیاں سجتی ہیں۔ پھر جو ان کا ناظم یا MNA یا MP ہوتا ہے وہ آتا ہے، 4 بندے اس کے ساتھ، وہ وزٹ کرتا ہے، ساری گلیوں کا وزٹ کرتا ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد ایک سٹیج لگتا ہے اور وہ 1 لاکھ روپیہ انعام اس کو دیتا ہے جس کی گلی سب سے زیادہ سجی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دین ہے؟ بتائیں۔ اور وہاں جا کر آپ دیکھیں، وہاں میں اہل حدیث، آپ، ہم لوگ جو اس کو غلط کہتے ہیں، مانے نہ مانے، گاڑی میں بچوں کو بٹھا کے لائٹیں دکھانے ضرور لے کے جاتے ہیں نا، انٹرٹینمنٹ ہے۔ دین میں جب مزہ آنے لگے بھائی اور کیا چاہیے؟ دین میں مزہ آنے لگے اور کیا چاہیے؟ دین کا دین، ثواب کا ثواب، مزے کا مزہ، انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ پھر اس میں اضافہ ہوا، نعتیں لگنے لگیں گانوں کی طرز پر، پھر ان نعتوں کے اوپر ڈانس ہونے لگے، پھر بے پردہ خواتین باہر نکلنے لگیں، پھر اس کے اوپر گل و غبارہ ہونے لگ گیا، چوکوں میں رش لگنا شروع ہو گیا، پھر سج دھج کے باہر نکل آئے۔ اب آگے نہ جانے کیا کچھ ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جو کہتے تھے کہ منانا چاہیے وہ بھی اب کہنے لگ گئے مناؤ لیکن ایسے نہ مناؤ، مناؤ لیکن ایسے نہ مناؤ۔ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے جو محبت کر چھوڑی ہے، تم اس کی خاک بھی نہیں، تم اس کی خاک بھی نہیں ہو، تم اس کا ذرہ بھی نہیں ہو، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر سجانا، سجاوٹیں کرنا یہ دین ہوتا، مسجدوں کو سجانا دین ہوتا، کمکمے لگانا دین ہوتا، دیے جلانا دین ہوتا، تو اللہ کی قسم اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیتا کہ جاؤ مدینے کو سجا دو کہ میرے نبی کے میلاد کا دن ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ وہ جو سدرۃ المنتہا کو سجا سکتا ہے اپنے نبی کی آمد پر، اس کے لیے مدینہ سجانا کیا تھا؟ اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، اتباع کرنا سکھاتے ہیں،
اطاعت کرنا سکھاتے ہیں، اور اطاعت اور اتباع میں لطف نہیں ہوتا، انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، قربانیاں ہوتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابی بھی آ کر کہتا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا او تجھے مجھ سے محبت ہے چل ٹھیک ہے اب جو مرضی کرتا پھر جیسے مرضی دمالے ڈال جو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا آپ سے محبت ہے، کہا مجھ سے محبت ہے، کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر درویشی کے لیے تیار ہو جا، پھر درویشی کے لیے تیار ہو جا۔ جس نے نبیوں سے محبت کی ہے درویشی اس کی طرف بھاگ کر آئی۔ ایک آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینی بکثرت السجود، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے پھر آج کے بعد فرض ایک طرف، فرضوں سے آگے چل، تہجد پڑھ، اوابین پڑھ، اشراق پڑھ، چاشت پڑھ، نفل پڑھ، اگر میرا ساتھ چاہتا ہے نفلی عبادت کرنی پڑے گی پھر میرے ساتھ تو جنت میں پہنچ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل سکھایا، عمل کرو، کر کے دکھاؤ، محنت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ رب العزت کے دین کے لیے کام کرو۔ یہ ساری زندگی پڑھ لیں آپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ لیں، صحابہ کرام کی ساری زندگی پڑھ لیں، آپ بتائیں کہیں پر ان کی زندگی کے اندر آپ کو انٹرٹینمنٹ نام کی، دین میں انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز نظر آتی؟ اللہ کی قسم ان کا تو حال یہ تھا، ان کا تو حال یہ تھا کہ یہ ابو جہل جیسے، ابو سفیان جیسے اور امیہ جیسے، امیہ بن خلف جیسے، تاریخ میں جنہوں نے تھوڑی بہت تفسیر پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے، یہ راتوں کو اٹھتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نکلا، ادھر سے ابو لہب نکلا، ادھر سے امیہ بن خلف نکلا، تینوں نکلے، کیا کرنے نکلے؟ چلو اٹھو، اور کان لگا کر صحابہ کے گھروں میں قرآن سننے کے لیے نکلے ہیں۔ راتوں کو صحابہ کے گھروں میں کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ اچھا چھپ کے نکلے تھے نا، ایمان جو نہیں لاتے تھے، چھپ کر نکلے تھے، تو جب واپس جا رہے ہیں تو چھپتے چھپاتے ایک چوک کے اندر تینوں ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اب تینوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران، وہ اس سے پوچھتا تو کدھر، وہ اس سے پوچھتا تو کدھر، اور وہ اس سے پوچھتا تو کدھر، تو پھر وہ اس کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو اب آج تو ہم نے سن لیا ہے نا، اب آئندہ سے اب نہ نکلنا دوبارہ سننے کے لیے۔ قوم کو پتہ لگ گیا تو قوم نے کیا کہنا ہے، صبح کو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کے سنتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کے سنتے ہیں، لیکن رہا نہ گیا، مفسرین نے لکھا رہا نہ گیا، پھر بھی اگلے دن رات کو سارے یہ تینوں نکلے اور صحابہ کرام کا چھپ کر قرآن سنا، اور اس کے بعد پھر پکڑے گئے ایک دوسرے کے سامنے اور پھر یہ عہد کیا۔ اور اس نے پوچھنے والے نے پوچھا ابو جہل سے کہ راتوں کو چھپ چھپ کر قرآن سنتا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اس نے کہا نہیں، یہ خاندانی رقابت ہے، بنو ہاشم سے ہمارا ہمیشہ ٹاکرا رہا ہے، یہ خاندانی رقابت ہے، اگر یہ مان لیں کہ نبی ان میں آ گیا ہے وہ ہم سے بہت اوپر چلے جائیں گے، آج کے بعد یہ بھی نہیں سننا نہیں ہے، ایمان نہیں لے کر آنا ہے۔ یہ عمل تھا صحابہ کرام کا، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھنے والے، جن کا قرآن کافر سننے کے لیے آئے وہ عمل کر کے دکھانے والے تھے۔ وہ جو اقبال نے بھی کہا تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم بھائیوں کے وہ تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار، تم بھائیوں کے گریبان چاک کرنے والے اور وہ بھائیوں کے لیے جانیں قربان کر دینے والے ہیں۔ سو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، جانتے کیسے؟ یہ ظہر کی 4 سنتیں حدیث پڑھ کے دیکھیے گا، ظہر کی 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہیں، یہ جو ٹوٹل 12 بنتی ہیں اور جن کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ وہ پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کے بارے میں راوی کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 4 سنتیں پڑھتے دیکھا، جب سے پڑھتے دیکھا میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ آگے تابعی کو بیان کرتے ہیں، تابعی کہتا ہے میں نے جب سے صحابی سے سنا میں نے نہیں چھوڑی۔ وہ اگلے راوی کو بیان کرتے ہیں، اگلا راوی کہتا ہے میں نے جب سے سنا میں نے نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ آخر حدیث تحریری درج ہونے تک جتنے راوی آتے ہیں سارے راوی کہتے ہیں ہم نے جب سے سنا ہے ہم نے یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر زندگی میں چھوڑا نہیں ہے، پھر زندگی میں یہ عمل
چھوڑا نہیں ہے. ہم نے سہولت دینی ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے, ہم نے سہولت پیدا کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, فکری اعتبار سے ایک سہولت ہے, لیکن میں بات عمل کی کر رہا ہوں, بات محبت کی کر رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کی ہے. تو بھائی یہ اظہار محبت جو میں نے پچھلا بھی جمعہ پڑھایا, اظہار محبت کے یہ طریقے, کمکمے لگانا اور یہ سجاوٹیں کرنا اور یہ سب کچھ کرنا, یہ آپ کی مان لیں اس بات کو, ہم آپ کی محبت پہ شک نہیں کرتے, آپ کو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم سے زیادہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی, لیکن یہ سارا کچھ انٹرٹینمنٹ یہ شیطان نے آپ کے نفس کو خوش کرنے کے لیے ملمہ سازی کی ہوئی ہے. یہ آپ کے دل کی تمنائیں ہیں, یہ آپ کے دل کی خواہشات ہیں جن کی تکمیل کے لیے اس دین کے نام کے اوپر یہ انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے. اور یہ بات نشین رکھیں, بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں, جس طرح کہ ہم بدعت کی جب تعریف سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کا ہونا ضروری ہے, تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اس دور میں یہ لائٹیں تھی نہیں, اس دور میں یہ کمکمے تھے نہیں, اس دور میں یہ سب کچھ تھا ہی نہیں, اس دور میں یہ چائنا کی لائٹیں نہیں بنتی تھیں, تو صحابہ کرام کیسے یہ کمکمے لگاتے اور کیسے یہ سجاتے. تو بات کمکموں کی نہیں ہے, بات کمکمے لگانے کی یا سجاوٹیں کرنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آیا, 12 ربیع الاول کا دن آیا, منانے کا مسئلہ ہے, کیا انہوں نے کسی بھی طریقے سے منایا, کسی بھی کمکمے نہ لگائے ہوں, چلو کوئی 2 نفل ہی اضافی پڑے ہوں, کوئی 2 نفل ہی اضافی پڑے ہوں اس لیے کہ آج میلاد النبی ہے لہذا چلو آج 2 نفل پڑھو میلاد النبی, یا کسی دیے تو تھے نا اس وقت, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دف بجا کر طلع البدر علینا کے نغمے اور گیت تو بچوں نے گائے ہیں نا, عید کے موقع کے اوپر یہ نغمے تو گائے ہیں. کوئی ایسا منانے کا عمل صحابہ کرام نے کیا ہو تو تم آج کے اسباب کے مطابق جیسے مرضی مناتے پھرو, لیکن جب منانے کا کوئی تصور صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے, منانے کا کوئی تصور تاریخ میں نہیں ہے, اور بزرگ جانتے ہیں اس کو 12 وفات کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا, آج بھی جس کے دلائل موجود ہیں, اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ 8 ہے پیدائش, 9 ہے پیدائش یا 12 ہے پیدائش, اور اکثر راجے قول 9 کو قرار دیتے ہیں, 12 کی پیدائش میں بھی سخت اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ مصر کر کے ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لی. اس کو روک لیں, آج نہیں رکتے, یہ بڑھتا چلا جائے گا, یہ کام بڑھتا چلا جائے گا. یہ بدعتیں رکا نہیں کرتی, یہ بدعتیں مزاجوں کے ساتھ انسانوں کو گناہوں کے اندر بڑھاتی چلی جاتی ہیں, اور شیطان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نشہ لگ جاتا ہے, انسان اس سے پھر توبہ بھی نہیں کر پاتا ہے. نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, روکنے والے کو کہتا ہے تو گستاخ ہے, تجھے محبت نہیں ہے, تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت نہیں ہے. روکنے والا بیچارہ ویسے ہی گناہگار سا ہو جاتا ہے, اور کرنے والا وہ عاشق رسول ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب یہ لگا رہے گا توبہ بھی نہیں کرے گا. اس لیے ان پہلوؤں کے اوپر غور کریں, اور محبت کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں, محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ, کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں, ہم پیار کے ساتھ ہی سمجھا سکتے ہیں, محبت کے ساتھ ہی سمجھاتے ہیں کہ یہ دین وہ نہیں ہے جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا, یہ دین وہ نہیں ہے جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. دین اسی چیز کا نام ہے جو صحابہ درویش لوگ زندگیاں گزار گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.